اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 64 ہے۔ یہ آیت ہمارے حوصلوں کے لیے، ہماری ہمت کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ ہمت اور حوصلہ ملتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی کوئی ظلم ہوا ہے یا کوئی زیادتی ہوئی ہے یا کوئی بھی حق تلفی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بھولیں گے، ہمارے ساتھ انصاف کریں گے، ہمیں ہمارا حق دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، صرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، یاد بھی رکھتے ہیں، بھولتے نہیں ہیں۔ امام شافعی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر رکھا ہوا مرہم ہے، یعنی کہ ہم جتنی بھی ہم نے ظلم جھیلے ہیں یا ہمارے ساتھ جو بھی کوئی زیادتی ہوئی ہے یا کوئی بھی حق تلفی ہوئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ نہیں بھولیں گے، ہمارے ساتھ انصاف کریں گے اور ہمارا بدلہ لیں گے۔ ہم ایسی کئی راتیں گزارتے ہیں تکلیف میں، مشکلوں میں، یا بہت سے ہم نے سجدے ایسے کیے ہوتے ہیں جس میں ہم نے آنسو بہائے ہوتے ہیں۔ ہماری تکلیف، ہماری اذیت کا گواہ صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ پھر ایک ٹائم پیریڈ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ تکلیفیں، مشکلیں سب وقتی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، ایک آزمائش کا وقت ہوتا ہے بس، وہ پھر ختم ہو جاتی ہیں، ہم زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم پھر وہ وقت بھی بھول جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ نہیں بھولیں گے۔ ہم بھول بھی جائیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولیں گے، اور وہ اس کا ہم بدلہ لیں گے۔ جس نے بھی کیا ہوگا نا ہمارے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی، کوئی حق تلفی یا تکلیف پہنچانے والا کوئی بھی کام، تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیں گے، دنیا میں بھی لیں گے اور آخرت میں بھی لیں گے۔ اس لیے کوشش یہی کریں کہ ہماری وجہ سے کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ روئے، اور نہ بھی روئے، وہ سجدہ کر کے ہاتھ پھیلا کے وہ نہ بھی روئے، اس کے دل پہ اگر کوئی بات گرا گزری ہے نا تو اس کا بھی حساب اللہ کے پاس موجود ہے، ذرے ذرے کا۔ نہ وہ کوئی ہماری نیکی بھولے گا، نہ وہ کوئی ہمارا گناہ بھولے گا، اور وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ جہاں وہ بہت مہربان ہیں، جہاں وہ بہت رحم کرنے والے ہیں، وہاں ان کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم بنائے رکھے، اور جب بھی آپ دعائیں کریے گا تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔